السلام علیکم دوستوں، آج کی یہ ویڈیو ہماری یوٹیوب فیملی کی بہن ثانیہ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، کچھ ایسے حادثے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ جینے کی امید چھوڑ دیتے ہیں اور یہی حادثے آپ کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ کو بیسٹ بنا دیتے ہیں، مگر آپ کو اس وقت یہ گمان تک نہیں ہوتا کہ فیوچر میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت بہتر سوچ کر رکھ دیا ہے، جس کا آپ کو تو پتہ نہیں، مگر وقت آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے ضرور ملتا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی ایک آئیڈیل آرٹسٹ منیبہ مزاری جب 18 سال کی تھی تو ان کے ماں باپ نے ان کی شادی کر دی، جبکہ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی پیرنٹس کی خوشی کے لیے راضی ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد اچانک سے وہ ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئی اور یہیں سے اس کی آزمائشیں شروع ہوئی۔ کار ڈرائیو کے دوران کسی وجہ سے ان کے شوہر کو نیند آ گئی اور کار گڈھے میں جا گری۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے شوہر کسی طرح سے کار سے نکل گئے، مگر میں کار کے اندر رہ گئی۔ میری کلائی بری طرح سے فریکچر ہو چکی تھی، کندھے کی ہڈی اور کالر فریکچر تھے، میرا پورا رب کیج فریکچر تھا اور میرے لنگز اور لیور بھی بری طرح انجرڈ ہو چکے تھے۔ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ مجھے کسی طرح ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں میں قریب 2.5 مہینے تک رہی۔ اس کے بعد اس کی کئی ساری سرجری ہوئی۔ ڈاکٹر نے ایک دن ان سے کہا کہ تم آرٹسٹ بننا چاہتی تھی، مگر تم دوبارہ پینٹ نہیں کر سکو گی کیونکہ تمہاری رسٹ اور بازو پوری طرح سے خراب ہو چکی ہیں۔ اب تم کبھی بھی پین نہیں پکڑ سکو گی، تمہاری ریڑھ کی ہڈی بہت بری طرح زخمی ہو چکی ہے، تم کبھی بھی دوبارہ چل نہیں سکو گی اور تمہارے بیک میں فکسیشن ہے، اب تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکو گی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ڈاکٹر نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس دن میں برباد ہو گئی، جیسے کہ امید ختم ہو گئی ہو۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، میں ہی کیوں؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس کی ماں نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں اور ہمت رکھو، تمہارا برا وقت ہے، ٹل جائے گا اور اللہ نے تمہارے لیے کچھ اچھا پلان کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد سے میں نے خود سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ میں زندہ ہی کیوں ہوں، اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے سوالوں میں ہی جواب چھپا ہوتا ہے جو ہمیں سکون دیتا ہے۔ یقیناً ایسی سچویشن میں جب آپ خود سے سوال کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ خود کو اور مضبوط بناؤں گا۔ اس وقت آپ یہ سوچیں کہ یہ میرا برا وقت ہے، یہ بھی ایک دن ٹل جائے گا اور اللہ نے آپ کے لیے اس سے اچھا پلان کر رکھا ہے جو ابھی تو آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کو ملے گا ضرور۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے ہاتھ ڈیفالٹ ہیں، مگر میں ان سفید کپڑوں میں اور ہاسپٹل کے سفید دیواروں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں۔ میں اپنی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی چھوٹا سا کینواس دو، مجھے کچھ رنگ دو، میں پینٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اور پھر میں اسی ہاسپٹل کے بیڈ پر اپنی پہلی پینٹنگ کی اور وہیں سے میرے کیریئر کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد وہ ڈسچارج ہوئی اور پھر اس کے جسم میں کئی سارے الرجیز تھے، بیک سائیڈ میں کئی سارے السرز ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے انہیں بیڈ پر سیدھے سیدھے سونے کے لیے کہہ دیا۔ 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینوں کے لیے نہیں، بلکہ پورے 2 سال تک وہ ایک کمرے میں بیڈ پر پڑی رہی۔ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی اور اس دوران وہ سوچتی
کہ ایک دن میں اس کمرے سے ضرور باہر نکلوں گی اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کروں گی۔ اور اس دوران میں نے یہ ریئلائز کیا کہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں اور لوگ یہ بات سمجھتے نہیں۔ یہاں تک کہ میرے اندر ایک ڈر سا اور ایک خوف سا بیٹھ گیا، کھونے کا ڈر، چھن جانے کا ڈر، کچھ نہ پانے کا ڈر۔ اور یہی خوف لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان تمام خوف کو نکال پھینکا اور ایک دن میرے شوہر نے مجھے بالآخر طلاق دے دیا۔ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھنے کی کوشش میں لگی رہی۔ میں ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک بچے کو گود لیا۔ پتہ ہے میں نے یہ اسٹوری آپ تک اس لیے پہنچائی کہ آپ بھی اس سے موٹیویٹ ہوں اور اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ ہزار آزمائش ہیں اور مصیبتوں نے آپ کی کمر توڑ رکھے ہوں، مگر پھر بھی نا امید نہ ہو۔ پورے یقین کے ساتھ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے آگے بڑھنا سیکھیں، کیونکہ آپ کی زندگی آپ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ اپنے اندر سے سارے ڈر خوف کو نکال پھینکیں۔ لوگ کیا کہیں گے، نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا، ان سوچوں میں خود کو نہ الجھائیں، ورنہ آپ کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے۔ بس بے خوف ہو کر صرف اپنے بارے میں سوچیں اور حوصلہ رکھیں۔ انشاءاللہ ایک دن اچھا وقت بھی آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور اب ماضی کے سارے غموں کو بھول جائیں گے۔ دوستوں، آپ سب سے گزارش کرتے ہیں کہ ثانیہ نے ہم سے گزارش کی ہے کہ ہم ان کی ماسی کے شوہر کے لیے رب پاک سے دعا کریں کہ رب پاک ان پر اپنا کرم کرے اور ان کے اوپر جو بھی مشکلات ہیں اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے دور فرمائیں، اور ہماری بہن ثانیہ کو اور ان کے تمام گھر والوں کو رب پاک اس مشکل وقت میں ہمت اور صبر کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کروائیں تو ہمیں کمنٹ سیشن میں اپنے نام کے ساتھ ضرور بتائیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔